لا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد اللہ تعالیٰ کے مبارک اور پیارے پیارے ناموں کی شرح یعنی ان کی توضیح اور تفہیم کا یہ مبارک سلسلہ جاری ہے۔ آج اس حوالے سے دوسرا درس ہے۔ اس سے قبل کے درس میں اللہ تعالیٰ کا جو ذاتی نام ہے، جو سب سے بڑا علم ہے، اللہ، اس پر بات ہوئی تھی، اور پھر اس کے بعد الرب، اس پر بات ہوئی تھی۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ 4 ناموں پر بات کر لیں: الرحمن، الرحیم، الحی اور القیوم۔ اس درس کے لیے 45 منٹ کا ٹائم رکھا گیا ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ 45 منٹ سے پہلے ہی بات ختم کر دیں، تاکہ ایک وقت مقررہ کے اندر بات ہو اور آپ بھی اکتاہٹ کا شکار نہ ہوں اور دل جمی کے ساتھ بیٹھیں۔ الرحمن الرحیم، قرآن مجید میں یہ 2 نام کثرت سے آئے ہیں۔ سورۃ فاتحہ میں ہیں۔ ہر جہری نماز میں آپ سورۃ فاتحہ امام سے سنتے ہیں، ہر رکعت میں آپ خود پڑھتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ان 2 ناموں کے ساتھ ہمارا گہرا تعلق ہے۔ اور ابھی جو آپ نے امام صاحب سے سورۃ الحشر کا آخری رکوع سنا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، ان میں بھی یہ 2 نام آئے ہیں: هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اس رکوع میں بھی یہ 2 نام آئے ہیں۔ ان 2 میں سے الرحیم تو بہت ہی زیادہ آیا ہے، بہت ہی زیادہ۔ آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا نام الرحیم، کہیں صرف رحیم کثرت سے پڑھیں گے۔ باقی دوسرے ناموں کے ساتھ مل کر بھی الرحیم کثرت سے ہے۔ مثلا کان بالمؤمنین رحیما، یہ اکیلا ہے، صرف رحیم۔ اور دیگر ناموں کے ساتھ تو بہت ہے، کہیں الرحمن کے ساتھ، کہیں البر کے ساتھ، کہیں العزیز کے ساتھ، کہیں التواب کے ساتھ، کہیں الغفور کے ساتھ۔ یہ جو 2 نام ہیں الرحمن الرحیم، پہلے ان کی عظمت اور فضیلت جان لیں۔ یہ دونوں نام سورۃ فاتحہ کا حصہ ہے، اور سورۃ فاتحہ قرآن کی سب سے عظیم سورت ہے اور پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔
اسی طرح یہ دو نام بسم اللہ کا حصہ ہے، اور بسم اللہ کے بارے میں راجح قول یہ ہے کہ یہ ہر سورت کا حصہ ہے، اور کچھ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ جس کام کی ابتدا اور آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی جائے وہ بڑا ہی بابرکت نام ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے یہ دو نام حصول برکت کا باعث اور سبب ہیں۔ اب آئیے ان کے معنی کی طرف۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دونوں نام یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ثبوت رحمت پر دلالت کرتے ہیں۔ ہم اور شیخ صاحب بھی ابتدائی اور افتتاحی دروس میں بتا چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی صفات پر دلالت کرتے ہیں، اور ان ناموں میں جو صفات ہیں ہر صفت کمال کو پہنچی ہوئی ہے۔ یہ دو باتیں یاد رکھیں، ہر نام اللہ کی صفت پہ دلالت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ہر صفت کامل اور مکمل ہے، کسی پہلو سے اس میں نقص نہیں ہے۔ تو پہلی بات کیا ثابت ہوئی؟ یہ دو نام ہیں اور ہر نام صفت پہ دلالت کرتا ہے۔ یہ دونوں نام اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کے ثبوت پر دلالت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے الرحمت، رحمت فرمانا، رحمت کرنا، انسانوں پر، جنوں پر، فرشتوں پر، مسلمانوں پر، کافروں پر، حتیٰ کہ حیوانوں پر اور ساری مخلوقات پر۔ ان دونوں ناموں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ جو الرحمن ہے یہ یوں سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی صفت جو کہ اللازمہ اور الکاملہ ہے اس پہ دلالت کرتا ہے، مہربان، رحم کرنے والا، یعنی گویا یہ صفت لازمہ ہے کہ وہ الرحمن ہے، اس کی صفت الرحمن، صفت لازمہ، صفت کاملہ، صفت ثابتہ، اس پہ دلالت کرتا ہے۔ یعنی اس میں کچھ مبالغے کا معنی ہے، بہت بڑا مہربان، بہت عظیم مہربان، بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا۔ جبکہ جو الرحیم ہے، الرحیم کا معنی ہے کسی دوسرے پر رحم کرنے والا، جو بالفعل رحم کرے۔ الرحمن بڑا مہربان، الرحیم جو اپنی مخلوق پہ کثرت سے رحم فرماتا ہے، مہربانی فرماتا ہے۔ یہ تھوڑا دقیق علمی فرق ہے ان دونوں میں۔ اب عام طور پر جو معنی کیا جاتا ہے آپ یہ معنی یاد رکھیں۔ مثلا الرحمن کا معنی ہم اپنی زبان میں جب کریں گے تو معنی کریں گے بڑا مہربان، بڑی مہربان ذات، بڑی مہربان، بہت عظیم مہربان، زبردست مہربان، یہ اس میں معنی ہے۔ اور الرحیم کا معنی کریں گے نہایت رحم کرنے والا، جو مخلوق پہ مسلسل ہر وقت ہر لمحے رحم کر رہا ہے۔ جب سے اس نے مخلوق پیدا کی ہے رحم کیے جا رہے، کیے جا رہے، کیے جا رہے، اور یہ سلسلہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ وہ الگ بات ہے کہ آگے آ رہا ہے کہ قیامت کے قائم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کا رحم اور رحمت صرف اہل ایمان کے ساتھ خاص ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس کی رحمتوں کا سلسلہ جاری اور ساری رہے گا۔ اب پیچھے گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر صفت کمال کو پہنچی ہوئی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ جو نہایت رحم کرنے والا ہے یا وہ انتہائی مہربان ہے تو یہ صفت بھی پورے کمال پر قائم ہے۔
اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کوئی محروم نہیں ہے، وسیع رحمت ہے، اس کے پاس رحمت کے وسیع خزانے ہیں۔ وہ اگر کسی وجہ سے کسی کو کوئی چیز نہ دے تو یہ اس کی رحمت کے خزانوں کی وجہ سے نہیں ہے، وہ اس کی حکمت ہے، اس کی آزمائش ہے، اس کی مصلحت ہے۔ لیکن اس مخلوق پر اور طریقے سے رحمت موجود ہے۔ صحت ہے تو یہ بھی تو رحمت ہے، اولاد ہے یہ بھی تو رحمت ہے، کچھ نہ کچھ رزق اس کو مل رہا ہے یہ بھی رحمت ہے، اور بھی بہت ساری رحمتوں کے سلسلے ہوتے ہیں۔ یہ نہ سمجھو کہ رحمت صرف رزق کی وسعت کا نام ہے، بس عالی شان گھر مل جائے، گاڑی مل جائے، صحت ہو، اولاد ہو تو بس یہ رحمت ہے۔ یہ اس کی رحمت میں سے کچھ ہے، کل رحمت نہیں ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اب جب اللہ تعالیٰ کی صفت کمال کو پہنچی ہوئی ہے تو پھر اب معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ عالم علوی، یہ آسمانوں کا جہان، عالم سفلی، یہ زمین کا جہان، اس میں جو بھی نفع ہے، خیر ہے، برکت ہے، خوشی اور مسرت ہے، جو بھی ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آثار ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مظہر ہے، کیونکہ وہ الرحمن اور الرحیم ہے، یہ رحمتیں ہیں اس کی۔ اور اسی طرح حتیٰ کہ مخلوق سے جو بھی اور جب بھی کسی قسم کے شر، خوف اور خطرہ ٹلتا ہے، دور ہوتا ہے، مخلوق سے جب بھی جس قسم کا ڈر، خوف، نقصان، خطرہ ٹلتا ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آثار ہیں کہ اللہ نے مخلوق کو اس شر سے، اس فتنہ فساد سے محفوظ فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے جس مصیبت اور جس عذاب اور تکلیف سے نجات ملتی ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی آثار رحمت ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر رحمت کا مظاہرہ ہے۔ ایک بڑا عظیم عربی جملہ آپ کو سناتے ہیں۔ اہل علم، علماء جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کو بتاتے ہیں تو ان الفاظ میں بتاتے ہیں: لا یاتی بالحسنات الا ہو ولا یدفع السیئات الا هو ارحم الراحمین، کہ ہر قسم کی اچھائیاں صرف اللہ ہی عطا کرتا ہے اور ہر شر اور فتنے اور برائی کو اللہ ہی دور فرماتا ہے، کیونکہ وہ الرحمن اور الرحیم ذات ہے۔ اور اللہ کی جو رحمت ہے، اللہ کا غضب بھی ہے، اللہ کی ناراضگی بھی ہے، اللہ غصہ بھی فرماتا ہے، یہ بھی ہے، یہ اس کا عدل ہے۔ عذاب دینا، ناراض ہونا، یہ اس کا عدل۔ بلکہ بس اوقات دنیا میں دیے ہوئے عذاب اور دنیا میں ناراضگی کے اظہار میں بھی رحمت پوشیدہ ہوتی ہے، کس طرح اللہ اپنے بندوں کی اصلاح فرماتا ہے، ان کو جھنجھوڑتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قصاص کے بارے میں کہا: وَلَكُمْ فِي الْحَيَاةِ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندو، قصاص میں تمہاری زندگی ہے۔ حالانکہ قصاص میں کیا ہوتی ہے؟ گردن کٹتی ہے، لیکن فرمایا اس میں تمہاری زندگی ہے، کیونکہ جب ایک قاتل کو سزا میں قتل کر دیا جائے گا تو پھر کوئی کسی کو قتل نہیں کرے گا۔ کسی مجرم کو جب جرم کی سزا مل جائے گی تو پھر کوئی وہ جرم نہیں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی دنیا کے تھوڑے تھوڑے عذاب، چھوٹے چھوٹے عذاب دیتا ہے، یہ بھی در حقیقت اللہ کی رحمت کا مظہر ہوتے ہیں۔ کس طرح اللہ اپنے بندوں کو جھنجھوڑتا ہے، سمجھاتا ہے، تنبیہ فرماتا ہے کہ باز آ جاؤ، اصلاح کر لو، یہ دنیا کی تکلیف تم سے برداشت نہیں ہوتی، آخرت کی تکلیف کیسے تم برداشت کرو گے؟ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت کا معاملہ ہے۔ اب رحمت بھی ہے، غضب بھی ہے، ناراضگی بھی ہے، عذاب بھی ہے،
لیکن اللہ کی رحمت پہلے، غضب سے پہلے۔ حدیث مبارک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بلکہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان اللہ کتب کتابا وهو عنده فوق العرش، اللہ نے کتاب لکھی اور وہ کتاب اللہ کے پاس عرش پر موجود ہے، اور اس کتاب کا مضمون یہ ہے، ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غضب سے پہلے۔ انبیاء کا بھیجنا، کتابوں کا نازل کرنا، یہ اللہ کی رحمت کا مظہر ہے۔ انبیاء آئے، اپنا کام کر کے چلے گئے، قومیں گمراہ ہو گئیں۔ اب غضب کی بجائے پھر رحمت، پھر نبی رسول بھیجا، پھر ان کے جانے کے بعد پھر قومیں گمراہ ہو گئیں، پھر رسول بھیجا۔ یہ سلسلہ کتنا طویل عرصے تک چلتا رہا۔ کیسی یہ رحمت تھی، یہ بھی رحمت تھی اللہ تعالیٰ کی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر لوگوں پر اپنی رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت کا مظہر ہیں، وہ لوگوں کے لیے اللہ کی رحمت بن کر آئے کہ ان کو جہنم کی راہ سے ہٹاتے ہیں، جنت کی راہ پہ لگاتے ہیں، ان کی اصلاح فرماتے ہیں، جنت کی طرف ان کو بلاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر ذرا دیکھیں ایک اور پہلو سے، اللہ تعالیٰ الغالب ہے، العزیز ہے، القہار ہے، الجبار ہے، الصمد ہے۔ ان کے معنی آپ تفصیل سے آگے پڑھیں گے، لیکن مختصر معنی کیا ہے؟ غالب کا معنی آپ جانتے ہیں، جو چاہے کر سکتا ہے، ہر ایک پر غالب ہے، ہر کام کر سکتا ہے۔ العزیز کا معنی بھی یہی ہے، غالب ہے، زور آور ہے۔ قہار کا بھی معنی یہی ہے، زور آور ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ جبار میں بھی یہی معنی ہے، زور آور ہونے کا۔ الصمد، بے نیاز۔ اب وہ ذات ان صفات کی حامل ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ الرحمن الرحیم ہے، قوت ہے، طاقت ہے، اختیار ہے، قہار، عزیز، جبار، الصمد ہے۔ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس سے، کسی کو جواب دے نہیں ہے، پھر بھی رحمتیں بھیجتے، پھر بھی رحمتیں، پھر بھی رحمتیں، پھر بھی رحمتیں۔ اور رحمت اس کے غضب سے پہلے، اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھاؤ، اللہ کے الرحیم ہونے سے فائدہ اٹھاؤ، خوب اس کی رحمت کو حاصل کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو اسلام کی دولت دی ہے، یہ بہت بڑی رحمت ہے۔ اب اس سے خوب فائدہ اٹھاؤ، پکے سچے مسلمان بن جاؤ۔ اللہ نے تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے، اس رحمت للعالمین کا امتی بنایا ہے۔ ان کی تعلیمات پر عمل کر کے اللہ کی رحمت کے مستحق بن جاؤ۔ یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے نصاً اس کو رحمت کہا ہے، رحمت۔ لقد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين۔ یہ جو قرآن ہے، اللہ کی کتاب، یہ تمہارے لیے نصیحت ہے، تمہارے لیے شفا ہے، تمہارے لیے واعظ ہے، اور ورحمۃ للمؤمنین، اور اہل ایمان کے لیے رحمت ہے۔ ہر گھر میں یہ رحمت موجود ہے۔ یہ رحمت سکھائی جاتی ہے، تمہیں پڑھائی جاتی ہے، اس کے درس ہوتے ہیں۔ اللہ نے تو رحمت کر دی، نبی رحمت للعالمین بھیج دیا، قرآن رحمت للمؤمنین بنا دیا، شفا بنا دیا اسے۔ اب فیض یاب ہو جاؤ، اپنا دامن بھر لو اللہ کی رحمتوں سے، اور اس کے نتیجے میں اللہ کی رضا اور خوشنودی پا جاؤ۔ ایک اور نقطہ سنیں، رحمت اللہ کی بہت ہے۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، ہر چیز پر۔ اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کا عدل بھی ہے، رحمت بھی ہے، عدل بھی ہے، البتہ ظلم نہیں ہے۔
عدل کیا ہے؟ مجرم کو سزا دینا، کافروں کو سزا دینا۔ کوئی کہے کہ یہ کون سی رحمت ہے کہ جہنم تیار کر رکھی ہے؟ الرحمن الرحیم ہو کے جہنم میں ڈالے گا؟ سابقہ قوموں پر عذاب ہے، پتھروں کی بارش ہوئی، یہ یاد رکھو، سابقہ قوموں پر عذاب آئے یا آج آتے ہیں، یا قبر کا عذاب ہے، یا حشر کا عذاب ہے، یا جہنم کا عذاب ہے، یہ اللہ کا عدل ہے۔ عدل، انصاف، انصاف ہے۔ یہ جہنم، یہ ایسے نہیں کوئی جہنم میں چلے جائیں گے۔ انبیاء کی دعوتوں کو ٹھکرایا، اپنے نبی کی دعوت کو ٹھکرایا، اپنی کتاب کو ٹھکرایا، اپنے نبی کی تعلیمات کو ٹھکرایا، اللہ نے حجتیں پوری کر دیں، یہ پھر بھی ضد ہٹ درمی پر قائم رہا، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ العزیز الجبار ہے، القہار ہے، الصمد ہے، پھر وہ سزا دے گا۔ تو یہ اس کا عدل ہے۔ عدل، یاد رکھنا اس بات کو، اللہ ظالم نہیں۔ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بندوں پر ذرا سا بھی ظلم نہیں کرتا۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تیرے رب کسی پر کوئی ظلم نہیں کرتا۔ کبھی اللہ کی طرف ظلم کی نسبت نہ کریں، خاموشی اختیار کریں، یہ کہہ دیں حکمت اللہ جانتا ہے، اور یہ سارا معاملہ اللہ کی حکمتوں اور مصلحتوں کے تحت ہے، اور یہ عدل اور انصاف پر مبنی ہے، عدل و انصاف پر قائم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کی ایک جھلک اور دیکھیں، مغفرت، خود معاف کر دیتا ہے، خود معاف کر دیتا ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، خود معاف کرتا رہتا ہے۔ کتنے گناہ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بغیر معافی مانگے ہی معاف کرتا رہتا ہے، اور کتنے گناہ ایسے ہیں جو نیکیوں سے معاف ہو جاتے ہیں، نیکیوں سے معاف، وضو سے معاف ہوتے ہیں، نماز سے معاف ہوتے ہیں، روزے سے معاف ہوتے ہیں، حج سے معاف ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور اجر و ثواب، بہت اجر و ثواب، 10 گنا سے شروع ہوتا ہے 700 گنا تک، وَيُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ، اور کچھ لوگوں کو 700 گنا سے بھی زیادہ دیتا ہے۔ کوئی کمی ہے اس کی رحمت کی؟ اس کی رحمت کے خزانے نہ ختم ہونے والے ہیں، نہ ختم ہونے والے۔ اسی طرح دعائیں قبول فرماتا ہے، اپنے حق میں دعائیں، دوسروں کے حق میں دعائیں، اور قیامت کے دن سفارشیں جو اس دن حدود اور قیود کے اندر ہوں گی، مطلقاً شفاعت جو کافروں اور مشرکوں اور قبر بستروں کا تصور ہے وہ نہیں، وہ تو اللہ کی گستاخی اور بے ادبی پر قائم ہے۔ ان سفارشوں کے اللہ نے نفی ہے قرآن مجید کے اندر۔ ہاں سفارشیں ہیں، قیامت کے دن قائم ہوں گی بڑی حدود و قیود کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کی سفارشیں قبول فرمائے گا، انبیاء کی قبول فرمائے گا، اہل ایمان کی ایک دوسرے کے حق میں قبول فرمائے گا۔ تو یہ بھی اس کی ایک رحمت کا معاملہ ہے اپنے بندوں کے ساتھ۔ اور کتنے لوگوں کو رحمت کرتے ہوئے معاذ اپنی رحمت سے، اپنی مہربانی سے جہنم سے نکال دے گا قیامت کے دن، حالانکہ حدیث میں لم یعملوا خیرا قط، انہوں نے کوئی عمل نہیں کیا ہوگا، ہاں ایمان موجود تھا، کفر نہیں تھا، شرک نہیں تھا، ایمان تھا، عمل کوئی نہیں تھا، سزا کے بعد ان کو جہنم سے نکالنا یہ بھی اللہ کی رحمت کا معاملہ ہے کہ ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے آخر کار بخشش رکھی ہے، یہ اس کی رحمت کا معاملہ ہے۔ آپ صرف کھانے پینے کی وسعت کو رحمت سمجھے بیٹھے ہیں، اولاد ہے، مال ہے، دولت ہے تو سمجھتے ہیں اللہ کا بڑا احسان ہے، اور تھوڑی سی تنگی آ جائے تو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں بے یار مددگار چھوڑ دی۔ ایسا بات نہیں ہے، اس میں حکمتیں، مصلحتیں، معاملات ہیں جو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک اور پہلو دیکھیں، مخلوق میں جو آپ کو رحمت کے پہلو نظر آتے ہیں، مخلوق میں، انسانوں میں، جانوروں میں بھی، انسانوں میں، رشتہ داروں میں،
باپ اور اولاد میں، میاں بیوی میں، دوستوں میں، حتیٰ کہ جانوروں میں، درندوں پرندوں، کیڑوں مکوڑوں میں، جو بھی آپ کو رحمت، محبت، شفقت، نرمی، درگزری، معافی، احسان نظر آتا ہے، جو کچھ بھی نظر آتا ہے، یہ سب بھی اللہ تعالیٰ کے آثار رحمت میں سے ہے کہ اللہ نے یہ جذبات رحمت پیدا کی ہے، اللہ نے یہ احساس پیدا کیا ہے، اللہ نے یہ جذبہ پیدا کیا ہے کہ یہ دنیا چل رہی ہے، یہ نظام چل رہا ہے۔ اگر یہ رحمت نہ ہو، کون عورت بچے کی پرورش کی تکلیف اٹھائے؟ کون باپ اپنے بچوں کی پرورش کی تکلیف اٹھائے؟ کون کسی کا خیال کرے؟ تو پھر یہ کائنات ایک دم یوں سمجھو کہ ایک درندوں کا جو ہے نا کا معاشرہ رہ جائے، باپ اولاد کی پرواہ نہ کرے، اولاد باپ کی پرواہ نہ کرے۔ یہ جو ساری شفقتیں، مہربانیاں ہیں، ماں کی ممتا اور اپنی اولاد اور نو مولود کے لیے جو محبت ہے، یہ اللہ نے اس کے اندر رکھی ہے۔ تو اللہ کی اپنی محبت کیسے ہوگی، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ یہ تو میں نے یعنی تھوڑا سا بتانے کی کوشش کی ہے کہ ایک تصور تھوڑا سا بیٹھ جائے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اصل مستحق کون ہے؟ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اصل مستحق وہ اہل ایمان ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ اصل رحمت بھی ہم پر ہوئی ہے اور اصل رحمت کے مستحق بھی ہم ہیں۔ اور انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت سے، اطاعت سے، نیکی سے اللہ کی رحمت مزید 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 حاصل کر سکتا ہے، اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو پا سکتا ہے۔ مثلاً کچھ آیتیں سنیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، سورۃ اعراف کی آیت۔ اللہ کی رحمت محسنین کے، نیکوکاروں کے قریب ہے۔ ایک اور مقام پہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واطیعوا اللہ ورسولہ لعلکم ترحمون، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ مانا اعمال صالحہ اللہ کی رحمت کے حصول کا باعث ہے۔ ایک اور مقام پہ ھذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ لعلکم ترحمون، یہ مبارک کتاب ہے قرآن مجید جو اللہ نے تم پر اتاری ہے، اس کی پیروی کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو آپ نیکی، تقوی، پرہیزگاری سے اللہ کی رحمت کے قریب ہو سکتے ہیں اور اللہ کی رحمت کے سزاوار جو ہے نا کہ وہ ہو سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کی رحمت بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ۔ ہم تو مخلوق میں تھوڑی بہت شفقت، نرم، مہربانی کرتے ہیں، بڑا مہربان ہے جی، بڑا رحم دل ہے۔ یہ رحمتیں اللہ نے پیدا کی ہیں۔ ایک بڑی مشہور حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ ایک جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیدیوں کو پکڑ کے لایا گیا۔ ان قیدیوں میں اب قیدی مرد اور عورتیں ایک جگہ پر ان کو گھیر کے رکھا ہوا ہے کہ ان کے بارے میں فیصلہ ہوگا کہ کیا کرنا ہے، چھوڑنا ہے، قیدی بنانا ہے، غلام بنانا ہے، فدیہ دے کے چھوڑنا ہے۔ اسی اثناء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھا، صحابہ میں نے بھی، کہ ایک عورت اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی ہے، وہ گم ہو گئی، ڈھونڈ رہی، اور ڈھونڈ اس لیے کہ جو بھی بچہ نظر آتا اس کو پکڑتی ہے، سینے سے لگاتی ہے اور اس کو دودھ پلانے کی کوشش کرتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، بتاؤ اس کو اگر اس کا بیٹا مل جائے تو کیا وہ اس کو آگ میں ڈال دے گی؟ ہم نے کہا نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا، سمجھاتے ہوئے کہا کہ اس عورت، یہ عورت اپنے بچے پر جس قدر مہربان ہے جو آپ دیکھ رہے ہو، اللہ اپنے بندوں پر اس سے بھی بڑھ کر مہربان ہے۔ تو اللہ کی مہربانیاں کیا ہیں؟ پھر جو عذاب میں جاتا ہے
تو سننا بڑا بدبخت اور بڑا بد نصیب، اس نے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا اور اپنے آپ کو اس نے محروم کر دیا۔ سبحان اللہ۔ رحمت کے حوالے سے ایک اور بات، ایک رحمت عامہ ہے، ایک رحمت خاصہ ہے۔ رحمت عامہ یہ جو ساری مخلوق پر اللہ کی رحمت، جیسے میں نے عرض کیا ساری مخلوق پر، کافروں پر بھی مسلمانوں پر بھی، یہ جو رحمت، یہ رحمت عامہ ہے۔ اسے رحمت جسدیہ کہتے ہیں، رحمت بدنیہ کہتے ہیں، رحمت دنیویہ کہتے ہیں۔ کھانے پینے کی چیزیں ہیں، صحت ہے، اولاد ہے، یہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ ایک یہ رحمت عامہ ہے جو سب کو حاصل، اس رحمت میں سب شامل ہیں، مسلمان اور کافر، نیک اور بد، فاسق اور فاجر، زانی، شرابی، چور، ڈاکو، سب کو حاصل۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت کہ فوراً عذاب نہیں دیتا، ورنہ دے دے عذاب فوراً، کافروں کو فوراً عذاب دے دے، زانیوں کو فوراً عذاب دے دے، سود خوروں کو فوراً عذاب دے دے، بدعتیوں کو، مشرکوں کو فوراً عذاب دے دے۔ لیکن نہیں، یہ اس کی رحمت کا ایک معاملہ ہے، ایک نظام ہے اس کا۔ یہ رحمت عامہ ہے، ایک رحمت خاصہ ہے، اور وہ رحمت اللہ تعالیٰ کی اپنے مومن بندوں کے لیے ہے۔ اسے رحمت ایمانیہ کہتے ہیں، رحمت دینیہ کہتے ہیں، اور یہ رحمت کی بہت ساری شکلیں ہیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان ہونے کی توفیق بخشی ہے، اور پھر مسلمان ہونے کے بعد توحید عطا فرمائی ہے، پھر اللہ نے ہمیں اپنا مطیع بننے کی توفیق دی ہے، آپ کو مجھے نمازی بنایا ہے۔ یہ رحمت در رحمت در رحمت در رحمت، یہ ایک خاص جو ہے نا یہ رحمت ہے۔ دین کی محبت دی ہے، اپنے نبی کی محبت دی ہے، دین پہ جما دیا ہے، اور پھر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، اور پھر گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اور پھر جنت میں داخل کرے گا، جہنم سے بچا لے گا۔ یہ اہل ایمان کے ساتھ خاص ہے، اور پھر قیامت کے بعد یہ سارا معاملہ اہل ایمان کے ساتھ، سارا معاملہ اہل ایمان کے ساتھ۔ تو اصل جو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کے اس کے مستحقین اہل ایمان ہیں، اس کی دلیل قرآن کا ایک مقام ہے، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ سورۃ اعراف کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری رحمت بہت وسیع ہے، لیکن میری رحمت کے اصل مستحق وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، جو میری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ تو تھا پہلے دو ناموں کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ الرحمن ہے، الرحیم ہے، اللہ نے رحمتوں کا معاملہ کر رکھا ہے، اور مزید اہل ایمان پر فرمائے گا۔ اللہ سے اس کی رحمت مانگا کریں، اللہ سے اس کی رحمت مانگا کریں، رحمت کی بھیک مانگا کریں۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، یہ دعائے قرآن ہے، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم رحمتک نرجو فلا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین واصلح لنا شأننا کلہ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ تو اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگا کرے۔ باقی رحمت کے حصول کا ذریعہ کیا ہے؟ یہ دین رحمت ہے، محمد رحمت ہے، یہ قرآن رحمت ہے، اللہ کے اوامر نواہی یہ سب رحمت ہے ہمارے لیے۔ دین کے ساتھ جڑ جاؤ، اللہ کی رحمت کے رنگ میں رنگ دیے جاؤ گے، اور صحیح معنوں میں، حقیقی معنوں میں اللہ کی رحمت کے مستحق بنو گے۔ وگرنہ یہ کھانا پینا، اولاد، صحت، یہ سب عارضی ہے، سب عارضی ہے، اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ کے عدل کا معاملہ جب آئے گا، پھر سوائے عذاب، ذلت و رسوائی کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آئیے اگلے دو نام، الحی، القیوم۔ یہ دو نام بھی قرآن میں وارد ہیں، اور تین مقام پر
یہ اکٹھے آئے ہیں، الحی القیوم، 3 مقام پر، آیت الکرسی میں، آل عمران میں، شروع میں، سورہ طٰہٰ میں، یہ اکٹھے آئے ہیں۔ اور آیت الکرسی کی فضیلت کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ یہ قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے۔ سورۃ فاتحہ سب سے عظیم سورت اور آیت الکرسی سب سے عظیم آیت۔ پہلے 2 نام وہ سورۃ فاتحہ میں تھے جو سب سے عظیم سورت ہے، اور یہ 2 نام الحی القیوم یہ آیت الکرسی میں ہے جو کہ سب سے عظیم آیت ہے۔ اور اسم الاعظم، اکثر اہل علم نے کہا ہے کہ اسم اعظم یہ 2 نام ہیں، الحی القیوم، یہ اسم اعظم، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو اس کے اسم اعظم کے ساتھ پکارتا ہے اللہ اس کو دیتا ہے، جو سوال کرتا ہے اللہ اسے عطا فرماتا ہے۔ یہ ہیں الحی القیوم، یہ ان دو ناموں کی عظمت ہے، سبحان اللہ۔ اب الحی کا معنی کیا ہے؟ عام سلیس اردو میں معنی ہے زندہ جاوید، یا ہمیشہ زندہ رہنے والا، ہمیشہ سے زندہ اور ہمیشہ زندہ رہنے والا، یہ مختصر ترین اس کا معنی ہے۔ مزید پوری وضاحت آپ آگے سنیں گے۔ پہلی بات کیا ہوئی کہ ہر نام صفت پہ دلالت کرتا ہے، تو الحی اس نام میں اللہ تعالیٰ کے لیے کیا صفت سامنے آ رہی ہے؟ صفت حیات، فیہ اثبات الحیات صفتا لہو، اللہ تعالیٰ کے لیے زندگی کا اثبات ہے بغیر صفت کے، کہ اللہ کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ زندہ ذات ہے۔ اب ہر صفت کامل ہوتی ہے، آپ جان چکے ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ کی زندگی، اللہ تعالیٰ کی حیات یہ بھی کامل ہے، ہر اعتبار سے کامل حیات ہے۔ اب کامل ہونے کا یہاں کیا معنی ہوگا؟ کوئی نقص نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ نمبر 1 کہ اللہ کی حیات ایسی ہے، زندگی ایسی ہے کہ کبھی بھی اللہ کی ذات پر عدم نہیں آیا۔ عدم کا معنی نہ ہونا، کہ وجود نہ ہو پھر زندگی ملی ہو، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے الاول، اس میں یہی معنی ہے، وہ اول ہے، اول ہے یعنی سب سے پہلے ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں ہے۔ یا الحی ہے جس کا معنی یہ ہے کہ وہ ازل سے ہے، کیونکہ حیات کاملہ یہ ہے کہ اس پر کبھی فنا نہ آیا ہو، کبھی دوا، کبھی عدم نہ آیا ہو، ازل سے ہے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حیات ازل سے ہے، اور ساتھ میں یہ ایسی اللہ تعالیٰ کی حیات ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حیات ہمیشہ کے لیے ہے، ہمیشہ کے لیے، کبھی اللہ کی ذات پہ فنا نہیں ہے۔ الآخر، آخر ذات اللہ کی ہے، مطلب نہ ختم ہونے والی ذات۔ قرآن میں ہے نا، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، یہ سارا معنی اس الحی کے اندر آ گئی ہے، کیونکہ صفت کمال ہے۔ اگر پہلے اللہ کی ذات کے لیے حیات نہیں تھی یہ بھی عیب ہے، اور اگر بعد میں اللہ تعالیٰ کی حیات میں فنا آ جائے تو یہ بھی عیب ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ہر صفت کامل ہے اور ہر عیب سے پاک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ازل سے صفت الحی سے متصف ہے، اور ازل اور ابد تک صفت الحی سے متصف رہے گا۔ اور پھر حیات، کیونکہ اللہ کی حیات کامل ہے، تو پھر اس پوری زندگی میں کسی پہلو سے کوئی نقص نہیں ہے۔ حیات کے لیے جس چیز کا ہونا ضروری ہے وہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ ایک مثال سے میں سمجھاتا ہوں، دیکھو نا، ایک انسان حیات ہے، زندہ ہے، اس کی حیاتی کے لیے کیا کیا چیزیں ہیں؟ مثلا علم، دیکھنا سننا، جاننا، اپنی مرضی سے کام کرنا، اس کو ایک اختیار حاصل ہے، ایک حیاتی سے مستلزم بات ہے۔ موت آ جائے تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ تو اللہ الحی ہے، تو حیات سے متعلق جو صفات ہیں، ایک تو وہ ثابت ہیں، دوسرا اکمل اور کامل طریقے سے ثابت ہیں۔
حیات کے لیے علم ہے تو یہ علم کامل اور مکمل ہے، حیات کے لیے قدرت ہے، قدرت کامل اور مکمل ہے، حیات کے لیے سمع ہے وہ کامل مکمل ہے، بصارت ہے وہ کامل اور مکمل ہے۔ تو اللہ کی حیات کامل اور مکمل حیات، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، کوئی اس کو روک ٹوک نہیں سکتا، فعال لما یرید، کیونکہ وہ الحی ذات ہے۔ اللہ حاضر قیاس، حیات سے متعلق ساری صفات کامل طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ثابت ہے۔ اور ضمناً ایک بات کہہ دیں، اب یہ ذات جو الحی ہے، یہ ایسا الحی ہے، ایسا الحی ہے کہ جو حیات مخلوق میں پائی جاتی ہے وہ سب حیات اس الحی کی عطا کردہ ہے۔ خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، رازق بھی وہی ہے، زندگی بھی وہی دیتا ہے، موت بھی وہی دیتا ہے۔ وہ ایسا الحی ہے کہ اس کائنات کی ہر حیات، ہر زندگی اس الحی ذات اللہ کی عطا کردہ ہے۔ یہ الحی ذات جو ازل سے الحی ہے، ساری مخلوق کو زندگی بخشی ہے، ابد تک الحی ہے، الاول الآخر ہے، تو پھر یہی عبادت کے بھی مستحق ہے، یہ عبادت کے مستحق۔ جیسے الرحمن الرحیم جب اللہ کی ذات ہے، سب دین عطائیں رحمتیں اسی کی دی ہوئی ہیں، حتیٰ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی رحمت ہیں، رحمت۔ یہ علماء جو انبیاء کے وارث ہیں یہ بھی اللہ کی رحمت ہیں، رحمت ہیں۔ نیک لوگ بھی ہمارے لیے نمونہ ہیں تو وہ ہمارے لیے اللہ کی رحمت ہیں کہ دیکھو یہ ہوتے ہیں نیک بندے، تم بھی ان کی طرح انسان ہو، تم بھی انہیں دیکھ کے نیکی تقوی کی زندگی گزارو۔ تو یہ سب اللہ کی رحمت کا مظہر ہے۔ تو الرحمن الرحیم الحی، اس ذات کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ الرحمن الرحیم اللہ کی ذات ہے، اور ہم ہاتھ مخلوق کے آگے بڑھائیں۔ الحی اللہ کی ذات ہے اور ہم ہاتھ مردوں کے آگے، یا جن کی اپنی حیات ناقص ہے، عطا کی ہوئی ہے، عارضی اور وقتی ہے، جو دور کی سن نہیں سکتے، دور کی بات، غیب کی بات کو جانتے نہیں ہیں، وہ ایک زبان سمجھتے ہیں دوسری زبان نہیں سمجھتے، جو الحی ہیں نہیں ہیں، مردہ ہیں، بے جان ہیں، زندگی سے تعلق ختم ہو چکا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو پھر وہ کیوں عبادت کے لائق ہیں، کیوں ان سے عبادت کی جاتی ہے؟ سبحان اللہ۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، بھروسہ کرو اس ذات پر جو الحی ہے، یعنی اللہ، وہ لا یموت، جس پر کبھی موت نہیں آئے گی۔ دوسرا مقام پہ سورۃ غافر هو الحی لا الہ الا هو فادعوه مخلصین لہ الدین، وہ اللہ الحی ہے اور اس کے علاوہ کوئی الہ بھی نہیں ہے، وہ الحی بھی ہے اور اس کے علاوہ کوئی الہ بھی نہیں ہے، فادعوه، لہذا اس سے دعائیں کرو، مخلصین لہ الدین، خالص ہو کر۔ تو یہ توحید کا درس بھی ہے اس میں۔ دوسرا نام ہے ان دو ناموں میں سے القیوم۔ القیوم کے دو معنی ہیں، ہمیشہ سے قائم ذات، اور اس کائنات کو تھامنے والی ذات۔ القیوم میں دو معنی، القیوم ہمیشہ سے قائم، القیوم تھامنے والا، یہ دو معنی یاد رکھیں۔ القیوم ہمیشہ سے قائم، دوسرا معنی تھامنے والا، یعنی خود قائم ہے ہمیشہ سے۔ اس معنی میں الحی اور القیوم کا ایک ہی معنی ہو گیا، ہمیشہ سے زندہ، ہمیشہ سے قائم۔ کسی نے اس کو زندگی نہیں بخشی، کسی نے اس کو قائم نہیں کیا، وہ ہمیشہ سے قائم ہے۔ باقی سب کو زندگی ملی اس کی دین سے، باقی سب قائم ہیں، موجود ہیں اس کے قائم کرنے سے۔ تو اس معنی میں الحی القیوم کا معنی ایک جیسا بن جاتا ہے۔ اور دوسرا معنی کیا القیوم کا؟ تھامنے والا۔ تھامنے والا کا معنی اس ساری کائنات کو اسی نے تھاما ہوا ہے، اسی نے قائم کیا ہوا ہے، اسی نے سنبھالا ہوا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں مدبر۔ قرآن میں کئی جگہ یدبر الامر من السماء الى الارض،
آسمان و زمین کے سارے معاملات کی تدبیر کرنے والا. وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، مشرکین سے پوچھو اس کائنات کے نظام کی تدبیر کون کرتا ہے، تو وہ بھی کہیں گے اللہ کرتا ہے. یہ القیوم، تھامنے والا، پوری کائنات کو پیدا کیا، پوری کائنات کی رزق کا انتظام کیا، پوری کائنات کو زندگی بخشی، اور یہ کائنات جو قائم ہے، نظام جو چل رہا ہے، یہ سب اللہ نے سنبھالا ہوا ہے. اس لیے ایک حدیث میں ہے، دعا ہے، طویل دعا ہے، اس کا ایک ٹکڑا ہے، اللہم انت نور السماوات والارض ومن فیہن وانت قیم السماوات والارض ومن فیہن. اے اللہ تو ہی آسمان اور زمین کے نظام کو تھامنے والا ہے. یہ آسمان اپنی جگہ قائم ہے، یہ اللہ نے اس کو روکا ہوا ہے، تھامے ہوئے، سنبھالا ہوا ہے. یہ زمین سمندروں کے بیچ میں قائم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو سنبھالا ہوا ہے. یہ زمین پانی کے اوپر ہے، اللہ نے اسے سنبھالا ہوا ہے. یہ زمین پانی کے اوپر ہے لیکن بالکل منجمد ہے، اپنی جگہ ٹھہری ہوئی ہے، ہلتی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا ہوا ہے. سورج کا نظام چل رہا ہے اور روٹین کے مطابق چل رہا ہے. ستاروں کا نظام چل رہا ہے، روٹین کے مطابق چل رہا ہے. ستارے گرتے نہیں، سورج گرتا نہیں، چاند گرتا نہیں، آسمان کے ٹکڑے گرتے نہیں ہیں، سمندر آگے بڑھ کے زمین کو غرق نہیں کرتا، یہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ جو سب ٹھہراؤ ہے، سارا انتظام ہے، یہ کون ہے؟ القیوم، اللہ کی ذات، کوئی نہیں ہے. قرآن و حدیث میں کسی کے لیے الرحمن، الرحیم، الحی، القیوم نہیں کہا گیا. لیکن میں افسوسناک بات بتاتا ہوں آپ کو، ہم خود اشتہار دیکھتے ہیں بسا اوقات، جس میں خود کچھ اولیاء اور بزرگوں کے عرس کے اشتہار ہوتے ہیں، اور وہاں پر ان کے القاب جو لکھے ہوئے ہوتے ہیں، ان القاب میں لکھا ہوتا ہے قیوم وقت. قیوم وقت آپ نے بھی کبھی پڑھے ہوں گے کہ یہ بزرگ اپنے زمانے کے قیوم تھے. سیدھا سادہ شرک ہے، کھلا شرک ہے. القیوم اللہ کی ذات ہے، اور وہاں لکھا ہے قیوم وقت، کہ یہ قیوم وقت، یعنی پوری کائنات کا نظام انہوں نے چلایا ہوا. اور آج بھی یہ تصور ہے. یہ کتب، اقطاب، ابدال کے بارے میں، اتنے ابدال ہیں، اتنے کتب ہیں، اور ایک کے بعد دوسرا آتا ہے، یہ آتا ہے، اس کا یہ کام ہے، اس کا یہ کام ہے. یہ نظام چلاتے ہیں، یہ اس کائنات کی نظام کی تدبیر کرتے ہیں. کوئی ہواؤں کا نظام چلاتا ہے، کوئی سمندروں کا نظام چلاتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے. نہیں، ان میں سے یہ سارا تصور باطل ہے. فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہیں، وہ قیوم نہیں ہیں، وہ تھامنے والے نہیں ہیں، وہ تو اللہ کے امر کے مطابق ڈیوٹیاں دیتے ہیں. اس لیے دیکھیں، کبھی کسی فرشتوں کو کسی نے مدد کے لیے نہیں پکارا، اسے مشکل کشا اور حاجت روا سمجھ کے نہیں پکارا، اسے مختار کل نہیں سمجھا، اسے کائنات کی تدبیر کرنے والا نہیں کہا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو غلام ہیں اللہ کے، فرما بردار ہیں اللہ کے. یفعلون ما لا یؤمرون، وہ تو کیا ہے؟ جو ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ کرتے ہیں. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. وہ اللہ کے حکم سے ذرا سی بھی سرتابی نہیں کرتے. وہ سور، وہ اسرافیل نے سور، وہ منہ کو لگا کے اپنی نگاہیں اوپر کی طرف اٹھائی ہوئی ہیں جب سے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے اور سور اس کو دیا ہے. وہ اس کو سور کو رکھتا بھی نہیں ہے، بلکہ جھپکتا بھی نہیں ہے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں ذرا سی مجھ سے تاخیر نہ ہو جائے. تو یہ دو معنی آپ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے القیوم کے. اور اس القائم اور قیوم میں کیا معنی آتے ہیں؟ کہ وہ خود قائم ہے، کسی نے قائم نہیں کیا. وہ ساری صفات اس کی ذاتی ہیں، کسی نے اس کو کوئی صفت عطا نہیں فرمائی. لہذا وہ پوری کائنات سے بے پرواہ ہے، کائنات کا محتاج نہیں ہے. جبکہ وہ القیوم ہے اس معنی میں کہ پوری کائنات کو تھامنے والا ہے، لہذا پوری کائنات اللہ کی محتاج ہوئی. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی. تو اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے اور مخلوق بے پرواہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے. اس کے لیے بہت ساری آیات بھی موجود ہیں. مثلا ایک آیت سنیں،
ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، سورۃ فاطر میں۔ لوگو، اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو گرنے سے روکا ہوا ہے۔ دوسری آیت، ومن آیاتہ ان تقوم السماء والارض بامرہ، سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان اور زمین جو اپنی جگہ پر صدیوں پتہ نہیں کب سے قائم ہیں، یہ اللہ کے امر سے قائم ہیں، سبحان اللہ۔ تو بہرحال یہ جو دو نام ہیں، الحی القیوم، یہ بڑے جامع نام ہیں، اس میں بہت سارے دیگر نام آ جاتے ہیں، بہت ساری اسماء و صفات ان میں آ جاتی ہیں، بلکہ کہا جاتا ہے علیہ مدار الاسماء الحسنى، جتنے اللہ تعالیٰ کے نام ہیں ان ناموں کا مدار انہی پر ہے۔ الحی القیوم ذات ہے، اس لیے وہ کیا ہے؟ الرزاق ہے، الخالق ہے، البارئ ہے، المتین ہے، القوی ہے، الوکیل ہے، جو جو نام پڑھتے چلے جائیں گے، بنیاد کیا ہے؟ بنیاد یہ کہ الحی ہے، اور بنیاد یہ کہ القیوم ہے، سبحان اللہ۔ اب بالکل آخری بات، کچھ باتیں میں نے چھوڑ دی تاکہ زیادہ ٹائم نہ لیں۔ ان دو ناموں کے ثمرات، الحی اور القیوم کے ثمرات کا معنی نتائج، ثمرات کا معنی تقاضے، خاص طور پر ان دو ناموں کے۔ جب اللہ الحی ہے تو اللہ تعالیٰ کی عظمت پہ دلالت کرتا ہے، ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، کبھی فنا نہیں، اس کی حیات ذاتی ہے، اس اپنی حیات میں وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو کتنا عظیم ذات ہے، کتنا عظیم ذات۔ تو سب سے زیادہ پھر احترام، عزت، مقام، مرتبہ اللہ کے لیے ہے۔ اللہ کے مقام اور مرتبے تک کوئی نہیں سکتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے عدم تھا، پھر دنیا میں آئے، پھر ان پر موت آ گئی۔ سارے نبیوں ولیوں کا یہی معاملہ ہے، قیامت تک یہ معاملہ رہے گا۔ فرشتوں پر بھی پہلے عدم تھا، پھر فرشتوں پر بھی فنا آئے گا، کل من علیہا فان۔ انبیاء کو زندگی اللہ نے دی، فرشتوں کو زندگی اللہ نے دی۔ انبیاء اولیاء اللہ کے محتاج ہیں، تو کہاں اللہ، کہاں انبیاء اور اولیاء؟ اور آج تو کوشش کی جاتی ہے انبیاء اور اولیاء کو اللہ کے ساتھ ملا لے دیا جائے۔ تو اللہ کا مقام اور مرتبہ پہچانو، اس مقام اور مرتبے کے برابر کسی نبی، ولی، بزرگ اور ملک مقرب کا بھی مرتبہ نہیں ہے۔ اور نمبر 2، یہ اطمینان کہ ہمارا رب زندہ و قائم ہے، ہم بے یار و مددگار نہیں ہیں، بے آسرا نہیں ہیں۔ ہمارا رب الرحمن ہے، الرحیم ہے، خزانوں ہی خزانے اس کے پاس۔ ہمارا رب الحی ہے، وہ زندہ ہے، ہر وقت سنتا ہے، دیکھتا ہے، جانتا ہے۔ اور القیوم ہے، یہ نظام کائنات وہی چلا رہا ہے، ہمیں کس چیز کی پرواہ ہے؟ تو یہ اطمینان قلب پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس ذات پر جو الحی ہے، القیوم ہے، الرحمن ہے، الرحیم ہے، اس پہ پھر توکل، بھروسہ، اسی سے امیدیں وابستہ ہیں، اس کے پاس کوئی کمی نہیں ہے۔ تو توکل اور امیدیں اس ذات پر رکھی جائیں، نہ کہ ان پر جو الحی اور القیوم نہیں، الرحمن اور الرحیم نہیں، جو تھے، آئے، پھر فنا ہو گئے، اب دنیا میں نہیں ہیں، دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمیں نہیں جانتے، ہمارے نہیں سنتے، ہمارے بارے میں نہیں جانتے، ان پر کیوں توکل اور اعتماد اور بھروسہ کریں؟ القیوم میں بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ القیوم ہے، یہاں بھی اس پوری کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے، لہذا تعظیم اور محبت ہو اس کے بارے میں، اور توکل اور بھروسہ ہو اس کے بارے میں، صرف اسی کا خوف ہو، اسی کا ڈر ہو، کیونکہ ہم اسی کی نگرانی میں ہیں اور اسی کی نگہبانی میں ہیں۔ کیونکہ وہ جب القیوم ہے، پوری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، سب کو اس نے زندگی بخشی ہے، تو کوئی اس سے مخفی نہیں ہے۔ تو ان ناموں میں اللہ تعالیٰ کی الوہیت خود بخود ثابت ہو گئی، معبود ہونا، جو الحی القیوم ہے،
جو الرحمن الرحیم ہے، اور اس سے پیچھے جو الرب ہے۔ الرب کے معنی کا خلاصہ یہ تھا کہ جو نعمت آپ کو ملی ہوئی ہے وہ اس اللہ کی ذات کی طرف سے ملی ہے، وہ الرب ہے، پروردگار ہے۔ تو یہ سارے معنی کو، ناموں کو سامنے رکھیں تو پھر اس اللہ کے آگے جھک جائیں، سجدہ ریز ہو جائیں، رکوع کریں، اس کو، وہ رب ہے اس سے مانگیں، وہ القیوم ہے اس سے مانگیں، وہ الرحمن الرحیم ہے اس سے مانگیں، اس پہ توکل کریں، اس پہ بھروسہ کریں۔ وہ القیوم ہے اور رب ہے، اس سے ڈریں اور خوف کھائیں، اس سے امیدیں وابستہ کریں، پھر اس کے آگے جھکیں۔ یا تو پھر یہ نام غیروں کے لیے مانو، پھر ان کے آگے جھکو۔ اگر یہ نام صرف اللہ کے ہیں، ان ناموں میں کوئی شریک نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ان عظمتوں کا جو تقاضا ہے اس کی عبادت، تو اس عبادت میں بھی کوئی اللہ کا شریک نہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اپنے پیارے پیارے ناموں کی سچی فہم اور ان ناموں کی فہم کے جو تقاضے ہیں انہیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ معذرت چاہتا ہوں کہ بات پوری کرنے کے لیے تھوڑا سا ٹائم اوپر ہو گیا۔ جزاکم اللہ۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل سبحانی مسجد لیاری کو سبسکرائب کیجیے اور صدقہ جاریہ کے مستحق بنیے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔